إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، یہ بڑی مسرت اور سعادت کی بات ہے کہ آج ہم اور آپ ایک بڑی تعداد میں اس مسجد ابراہیم کی افتتاحی جمعہ میں اللہ کی توفیق سے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد سے اور اس مسجد کی تعمیر میں جتنے لوگوں کی جیسی بھی حصہ داری ہے، زمین کے تعاون سے لے کر کے اس کی تعمیر تک، حتیٰ کہ اس کے لیے ہمدردیوں اور دعاؤں تک، جن کا جو بھی حصہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس مسجد کو اور جتنی بھی مساجد ہیں، اللہ تعالیٰ مساجد کے قائمین، ذمہ داران کو مسجدوں کی اہمیت اور مسجدوں کے اصل مقصد کے تحت مسجدوں کے نظام کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجدوں کی تعمیر کا دو معنی ہے۔ مسجد کی تعمیر کا دو معنی ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ مسجد کا ایک مقدس جو زمین کے ساتھ جو اسٹرکچر ہے، جو ڈھانچہ ہے جس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو تعمیر کہا جاتا ہے۔ اس کو مسجد کی تعمیر کہا جاتا ہے کہ مسجد کے تعمیر میں جو اسباب لگتے ہیں، ان اسباب کو لگا کر کے جو اسٹرکچر بنتا ہے، جو ڈھانچہ بنتا ہے، وہ ایک تعمیر یہ ہے۔ مسجد کا دوسری تعمیر یہ ہے، دوسرا معنی تعمیر کا یہ ہے کہ مسجد کو آباد کیا جائے اللہ کے عبادت کے لیے، نماز صلوات کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، تعلیم کے لیے، دین اور سنت کی نشر و اشاعت کے لیے۔ مسجد کا ایک تعمیر کا معنی یہ ہے۔ جب قرآن و سنت میں تعمیر کا لفظ بولا جاتا ہے، مسجد کی تعمیر تو دونوں مراد ہوتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد اصل مطلوب یہ نہیں ہے کہ مسجد کا ڈھانچہ بنا دیا جائے۔ مسجد کے اندر سرگرمیاں چلانے کے لیے ایک اللہ کا گھر بنتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ڈھانچے کی ضرورت ہے۔ تو ڈھانچہ اور مسجد سے ڈھانچے کے ساتھ جو مطلوب ہے، جو مقصد ہے، اس مقصد کو بھی تعمیر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسجد وہی لوگ بناتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت پر ایمان اور اللہ پر ایمان جس کا سچا ہوتا ہے، وہ مسجد کی تعمیر میں سب سے زیادہ جذبہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روئے زمین پر
جس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے وہ مسجد ہوتی ہے. مسجدوں کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام مسجدوں کا اتنا بلند رکھا ہے کہ مسجدوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے. مسجدوں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے. انما یعمر مساجد اللہ، جو مسجد اللہ کی مسجدوں کو بناتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کی نسبت اپنی طرف کی، مسجد کی شان بلند کیا، مسجد کا مقام عظیم بتایا کہ عظیم مقام ہے مسجد کا. یہ سب اللہ کے گھر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت اپنی طرف کی ہے. اور اللہ کے گھر کو بنانا، اللہ کی بندگی کے لیے بنانا، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار اور کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے بنانا، تربیت اور سنت کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ کا گھر بنانا، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے نیک نیتی سے، حدیث میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جس نے مسجد بنائی. اس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بہت سارے مقاصد کے تحت لوگ مسجدیں بناتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی رضا مسجد بنانے کے پیچھے ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ ڈھونڈ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا وہ چاہتا ہے، اس کا مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے، اس کے لیے وہ اللہ کا گھر بناتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے، جنت میں محل بناتا ہے. یہ بہت بڑا اجر ہے. ہمارے پاس اگر یہ تصور اور کنسیپٹ مضبوط ہو تو آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے گھر کو بنانا کوئی مشکل کام ہے؟ کسی بھی بستی میں جہاں مسلمان بستے ہیں، اس بستی میں اللہ کا گھر بن رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی توجہ کی کمی ہو تب تو اللہ کے گھر کے بنانے میں مشکل ہو سکتی ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کا متلاشی بستی کا مسلمان ہو تو اس کا جذبہ کیسا ہوگا؟ اس کا جذبہ ایسا ہوگا کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، میری حصے داری کیا ہے، میری حصے داری کیا ہے. وہ خود بنا دے اللہ کا گھر. آج حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان بستیوں میں، گاؤں میں، شہروں میں، علاقوں میں معلوم نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ کر کے اللہ کا گھر بنانے کا کام کرتے ہیں. ایک جذبہ ہے پیچھے، ایک لگن ہے، اور ایک اللہ کے گھر بنانے کی ایک لالچ ہے. ان کو لالچ ہے کہ کہیں ہم اللہ کا گھر بنا دیں. لیکن آپ سوچئے کہ کیا یہ محرومی نہیں ہے اس بستی کے لوگوں کے لیے جس بستی میں اللہ کا گھر بنتا ہو اور بنانے والے باہر کے ہو، بنانے والے باہر کے ہوں، بستی کے لوگ اپنی حصے داری نہ لیتے ہو. بنانے والے اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے، ہاں، اور انہیں اس کو جو فکر دیا ہے وہ فکر مزید دے، اور وہ فکر ہمارے لیے بھی ایک پیغام بن جائے، ایک ہمارے لیے نمونہ بن جائے کہ آخر ہم کیوں نہ سوچیں کہ ہماری بستی میں ہمارے پیسوں سے اللہ کا گھر بنے. یہ جذبہ ہو. اللہ کا فضل ہے، یہ جذبہ بہت بڑھ گیا ہے، بہت قابل قدر ہے، لیکن اس کے باوجود مزید ہرس کی ضرورت ہے، مزید لالچ کی ضرورت ہے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے اللہ کا گھر ہے، میں نے کتنا حصہ لیا ہے. ہمارے علاقے، ہماری بستی میں ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کا گھر بنتا ہے. میرے بھائیوں، یہ چیز کس کو حاصل ہوگی؟ اس حدیث میں آپ جس میں بیان کیا گیا ہے، من بنا للہ مسجدا یبتغی بہا وجہ اللہ، جس نے کوئی مسجد بنائی اور وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. اللہ تعالیٰ کی رضا جب چاہتا ہے بندہ تو اپنی حیثیت کے حساب سے مسجد بنانے میں حصے دار بن جاتا ہے.
حصے دار بن جاتا ہے. سب کو حصے دار بننا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ سب کو حصے دار بننا چاہیے. کتاب و سنت کے دلائل اس بات کے حق میں ہیں کہ بندہ اپنی استطاعت بھر نیکی کرے. کوئی بڑی رقم خرچ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی توفیق دی ہے، اسے بڑی استطاعت دی ہے. کوئی چھوٹی رقم خرچ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹی استطاعت دی ہے. تو سب کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے، سب کو اجر ہے. ہمیں اپنے ماحول کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ فلاں کا کام ہے، یہ فلاں کا کام ہے، یہ فلاں لوگ کر کے دے. ہر شخص کا یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصے دار بنیں. یہ سوچ ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. ویسے جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کی بیداری اور جذبہ ہے، یہ نہایت ہی قابل قدر ہے اور نہایت ہی شکر گزاری کا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت اور مزید خیر عطا فرمائے. میرے بھائیوں، آپ دیکھو روئے زمین پر مسجد کے سوا آپ اس پہلو سے سوچو کہ اللہ کے گھر کے سوا، مسجد کے سوا روئے زمین پر اس سے بہتر اور اس سے مقدس اور اس سے عظمت والا اور بھی عمل کہیں ہوتا ہے؟ جتنا عظمت کا کام، جتنا عبادت کا کام، جتنا خالص کام، جتنا ہر طرح کے منکر اور ہر طرح کے فسق و فجور سے پاک جگہ اگر کوئی ہے تو اللہ کا گھر ہی ہے. اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر سب سے بہتر جگہ کون ہے اور سب سے بری جگہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها. آپ نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بہتر جگہ اللہ کی مسجدیں ہیں. روئے زمین پر سب سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ اللہ کی مسجدیں. آپ سوچئے زمین پر اللہ کی مسجد جب بنتی ہے تو وہ مسجد روئے زمین کی سب سے مقدس جگہ ہے. آپ بتائیے، مسجد میں آتا ہے کوئی آدمی کہیں کاروبار کی بات کرنے لگتا ہے، کہیں کوئی اور بات کرنے لگتا ہے، فوراً لوگ روک دیتے. ارے بھائی اللہ کا گھر ہے، یہاں کاروبار کی بھی بات مت کرو. یہ تجارت کی جگہ نہیں ہے، یہ کاروبار کی جگہ نہیں ہے. کوئی اشتہار بھی آپ مسجد میں کاروباری نہیں لگا سکتے. کیوں؟ اللہ کا گھر ہے. کاروبار سے متعلق، اسی طرح تجارت سے متعلق کوئی چیز نہیں، کوئی شور و شغب نہیں، کوئی بات نہیں. یہاں کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. یہاں تو اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ مسجدوں میں سنتوں کی پاسداری ہو، سنتوں کی تعلیم ہو، سنتوں کے مطابق عبادت ہو. آپ بتائیے، کلمے کے بعد، شہادتین کے اقرار کے بعد، گواہی دینے کے بعد، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی گواہی دینے کے بعد سب سے افضل عمل اور سب سے بڑا مظہر اسلام کا نماز ہے، صلاۃ ہے. صلاۃ پڑھنے کی جگہ مسجدیں ہیں، نماز کی جگہ مسجدیں ہیں. جس بستی میں مسلمان بستا ہے اس کے اوپر فرض ہے، جیسے بستی اس نے بسائی ہے، وہ کاروباری بستی ہو، رہائشی بستی ہو، جہاں رہتے ہیں وہاں انہیں مسجد بنانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیے. آپ جب مدینہ میں پہنچے تو آپ نے سب سے پہلا کام جو کیا، آپ نے مسجد بنائی. آپ نے مسجد بنائی. مسجدوں میں نماز کے لیے جمع ہونا، بستی کے لوگوں کا، محلے کے لوگوں کا مسجدوں میں جمع ہونا یہ ضروری ہے. اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر جو ہے وہ 25 گنا 27 گنا زیادہ ہے. اور بلا عذر اگر کوئی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتا ہے تو اس کے لیے سخت وعید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے. تو مسجدیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہیں. اللہ کی بندگی آپ جانتے ہیں، اللہ کی بندگی سنت کے مطابق ہونی چاہیے.
اللہ کی بندگی کیسے ہوگی؟ سنت کے مطابق. مسجدیں یہ مرکز ہیں، یہ اصل مدرسہ ہیں جہاں درس اور تعلیم ہوتی ہے کتاب کی، سنت کی. عبادت کے صحیح طریقے کی تعلیم اور دعوت کے نشر و اشاعت کا کام اصل جو ہوتا ہے وہ مسجدوں سے ہوتا ہے. یہ مسجدوں کا رول ہے. مسجدوں میں اگر بدعتیں ہو تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت بدعت کے طریقے پر اگر ہوگی تو آپ بتائیے اللہ کی عبادت کے گھر کا استعمال صحیح ہوا؟ نہیں صحیح ہوا. کوفہ میں ایک مسجد میں پہنچے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. انہوں نے دیکھا کہ حلقے بنے ہوئے ہیں، حلقہ بنا بنا کر کے ایک آدمی کہتا ہے کہ کنکریاں ہاتھ میں لے کر کے کہتا ہے کہ گنو 100 بار اللہ اکبر، گنو 100 بار سبحان اللہ الحمدللہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا جب مسجد میں یہ طریقہ تو کہا یہ تو نیا طریقہ ہے. یہ اب اللہ کے گھر میں ذکر اور تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر یعنی اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ ان اذکار کا ایک نیا طریقہ ہے. یہ دیکھا انہوں نے تو گئے. وہ کوفہ میں موجود بہت بڑے عالم فقیہ اور کتاب اللہ کے ماہر حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس وہاں بتایا انہوں نے صورتحال کو. کہا روکا نہیں آپ نے. اللہ کے گھر میں ذکر و اذکار کا یہ نیا طریقہ لوگوں نے اپنایا ہے، آپ نے روکا نہیں؟ تو کہا میں نے نہیں روکا. میں نے سوچا آپ کیا فرماتے ہیں، آپ بڑے عالم ہیں اور آپ کے انتظار میں نے کچھ نہیں روکا، کچھ نہیں کہا. میں نے سوچا کہ آپ کو بتاؤں اور آپ چلیں لوگوں کو بتائیں. وہ آئے، ایک حلقے پر پہنچے. کہا آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا نیکی کا تو ہی کام کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. خلاصہ یہ انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ نبی کا طریقہ بہتر تھا جو آپ نے دیا ہے ہمیں، یعنی آپ کا طریقہ بہتر ہے یا جو آپ لوگوں نے اختیار کیا ہے نیا طریقہ یہ بہتر ہے؟ بہت سختی سے فرمایا، بہت سختی سے تاکید کیا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں پر تسبیح گننے کی تعلیم نہیں دی، نہ آپ نے سنت چھوڑی ہے. آپ نے کیا سنت چھوڑی ہے؟ ہر مسلمان کو معلوم ہے. اگر سنت اور سنت کا طریقہ معلوم ہے تو اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر کے تسبیح نبی کی سنت کے مطابق گننا ضروری ہے کہ نہیں؟ سنت کے مطابق عبادت ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ عبادت ہے. تسبیح گننا عبادت ہے. کوئی بھی مسلمان بتائے کہ کیا تسبیح عبادت ہے تو نبی کے طریقے کے خلاف عبادت کرنا چاہیے. کیا اللہ کے نبی نے انگلیوں کے پوروں پر تسبیح گننے کی تعلیم نہیں دی ہے؟ آپ فرماتے ہیں انگلیوں کے پوروں پر تسبیح گنو. آپ نے عورتوں کو بھی نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا خواتین کو بھی کہا کہ انگلیوں کے پوروں پر تسبیح گنو. یہ انگلیوں کے پور گواہی دیں گے، بولیں گے کل قیامت کے دن کہ ہماری پوروں پر اے اللہ تیرا ذکر تیری تسبیح ہوتی تھی. میں عرض کر رہا تھا اس ریفرنس میں کہ اللہ کے گھر میں آئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور انہیں لے کر کے آئے، وہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی تھے. آپ لے کر کے آئے تو انہوں نے ایک سوال چھوڑ دیا. بحث کی ضرورت نہیں ہے، جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، الگ الگ راستہ نکالنے کی کوئی صورت نہیں ہے. انہوں نے ایک ہی سوال کیا، بتاؤ نبی کا طریقہ بہتر تھا یا جو آپ نے طریقہ نکالا یہ بہتر ہے؟ انگلیوں پر تسبیح گننے کے بجائے کنکریوں پر تسبیح گن دو. کہاں تعلیم ہو رہی ہے؟ اللہ کے گھر میں تعلیم ہو رہی ہے. ایک مسلمان اگر اس لفظ پر سنجیدہ ہو جائے
تو آپ بتائیے کوئی بھی عمل جو سنت کے خلاف ہو اس کو لے کر کے کبھی بحث میں نہیں پڑے گا. اگر اسے سنت کا علم مل گیا, سنت کا میسج پہنچ گیا, تو فوراً کہیں سنت کے خلاف کسی عمل میں, کسی سمجھ میں مبتلا ہے تو اپنی اصلاح کر لے گا. اچھا جذبہ ہے لیکن عقل لگا کر کے اس نے اچھے جذبے کا اظہار کیا ہے. بتائیے سنت کے مقابل میں عقل لگانے کی ضرورت ہے؟ یہ عقل بہت بڑی عجیب چیز ہے, اس کی مصلحتیں بہت ہیں اس کے سامنے. ایک آدمی سنت کے خلاف عمل کرے گا, ابھی دسیوں جواب دے دے گا آپ کو, آپ کہیں گے کہ سنت نہیں ہے, وہ دسیوں جواب عقل سے دے دے گا, اپنے بڑوں کے حوالوں سے دے دے گا. لیکن یہ کہ سنت ہے وہ, آپ حدیبیہ دیکھیے, حدیبیہ میں صلح نامہ تیار ہو رہا ہے, دفعات طے ہو گئے. کیا کیا صلح کن کن بنیادوں پر ہو رہی ہے؟ صلح اس بات پر ہو رہی ہے کہ آپ آئے ہیں تقریباً 1500 صحابہ کے ساتھ, آپ حدیبیہ میں ٹھہرے ہیں. مکہ کے لوگ, وہاں کے سربراہ اور ذمہ دار لوگ آ کر کے بات کر رہے ہیں کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے, اللہ کے گھر کا طواف نہیں کریں گے. کیوں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگلے سال آ جائیں. اس میں مصلحت دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مصلحت تھی. انہوں نے کنڈیشن جو رکھی تھی بہت سخت تھی, بظاہر بہت سخت کنڈیشن تھی. کنڈیشن انہوں نے یہ رکھی تھی کہ اگر مدینہ سے کوئی مسلمان ہمارے ہاں آ جائے, کافر ہو جائے, تو ہم اسے نہیں لوٹائیں گے, لیکن ہمارا کوئی بھائی کافر یا مشرک مدینہ چلا جائے تو مدینہ والوں کو لوٹانا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیا, یہ دفعہ منظور کر لیا. اس کے پیچھے ایک بات اور تھی کہ کوئی ہمارے آپ کے بیچ میں لڑائی نہیں ہوگی, کوئی جھگڑے نہیں ہوں گے, کوئی حملے نہیں ہوں گے, سب کو ایک دوسرے کے بیچ میں آنے جانے کی آزادی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو آپ کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ تو دب کر کے صلح ہو رہی ہے, یہ تو ایک طرح سے ذلت کی صلح ہے. وہ کہنے لگے, بھاگے. ان کی عقل میں بات آئی کہ یہ تو بالکل سمجھ سے باہر ہے, کیا ہو رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں. بھاگے گئے حضرت ابوبکر کے پاس. وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے, کہتے ہیں کیا ہم حق پہ نہیں ہیں, کیا ہمارا دین حق نہیں ہے, کیا یہ باطل پر نہیں ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سوال کے جواب میں کہتے ہیں بالکل, بلا بلا, بے شک ہم حق پر ہیں, ہمارا دین حق ہے اور یہ باطل پر ہے, ان کا دین باطل ہے. تو کہتے ہیں پھر یہ دب کر کے صلح, یہ ذلت کی صلح کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی مکہ سے مسلمان ہو کر کے مدینہ آ جائے تو ہمیں واپس کرنا پڑے گا, اور مدینہ سے کوئی مکہ آ جائے تو مکہ کے لوگ ہمیں واپس نہیں کریں گے. یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے, مکہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا ہے. تو حضرت ابوبکر کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے حضرت ابوبکر فرماتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے اور آپ نے صلح فرمائی ہے. اللہ کے نبی نے ان دفعات پہ صلح کی ہے, ہمارے لیے کافی ہے. اللہ کے نبی کوئی فیصلہ کر دے, کوئی تعلیم دے دیں, کسی مسئلے پر صلح کر لیں, حضرت عمر فاروق عقل میں, سمجھداری میں بہت بڑے عبقری انسان تھے. ان کے رائوں کی تائید میں قرآن اترتا تھا. اتنا بڑا ان کا دماغ اور اتنی بڑی سوچ اور اتنی گہرائی تھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور سنت سے آگے نہیں جا سکتے تھے. پھر بھی رہا نہیں گیا ان کو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کر کے بھاگے, پھر اللہ کے نبی کی خدمت پہ ہی پہنچ گئے.
وہی سوال کیا جو سوال حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ یہ میں اللہ کا رسول ہوں. میں کیا ہوں؟ میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ کے نبی کی سنتیں جان کر کے مخالفت کرنے والے اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں سے، اپنوں سے میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. ان کی سنت مل جانے کے بعد کس کی سنت لے کر کے ان کی مخالفت کی جائے گی؟ آپ بتاؤ. آپ فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں. میں نے جن دفعات پہ صلح کر لیا، عمر تمہیں منظور ہونا چاہیے. حضرت عمر پوری زندگی پچھتائے اور اپنے اس احساس اور اپنی اس غلطی کا کفارہ ادا کرتے رہے پوری زندگی، اور کہا کرتے تھے کہ میں نے ایسی غلطی کی، میں اس بے چینی سے نکل نہیں پاتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے فیصلے کے بعد میری عقل جو کہہ رہی تھی اس کو لے کر کے میں چل پڑا. کتنی باتیں کرتے ہیں. میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں تسبیح کے دانوں پر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر آپ کہتے ہو، آپ کے پاس بہت جواب ہوگا، لیکن وہ ہمارے اور آپ کے رسول ہیں. انہوں نے جو تسبیح کی سنت اور اس کا طریقہ جو بتایا ہے، کیا اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ بس اتنی بات. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیے اللہ کے گھروں میں اگر سنت سے ہٹ کر کے کوئی کام اور کوئی عمل ہوتا ہے تو علماء کا کام ہے، ذمہ داروں کا کام ہے، نہایت ادب سے، نہایت درد سے سنت کی اہمیت بتاتے ہوئے لوگوں کو بتاؤ کہ سنت کا طریقہ بہتر ہے یا سنت کے خلاف جو طریقہ کبھی سے بھی شروع ہوا ہو، کسی وقت سے بھی شروع ہوا ہو، کسی نے بھی شروع کیا ہو. بتاؤ اس امت میں، آپ بتاؤ اس امت میں حضرت عمر کے بعد حضرت ابوبکر کو چھوڑ کر کے اس امت میں کس کا درجہ ہے؟ کس کا درجہ ہے؟ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتا، نبوت کا سلسلہ چلتا، تو میرے بعد عمر کو اللہ نبی بناتا. عمر سے بڑا کس کا درجہ ہے؟ سنت کی مخالفت عقل اور تعویل کر کے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی نام عنوان، کسی بھی مسلک اور روایت سے سنت کی مخالفت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ سنت رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سنت کس کی ہے؟ رسول اللہ کی ہے. رسول اللہ کی سنتیں اگر اور عبادتیں اگر اللہ کے گھروں میں سنت کے مطابق نہیں ہوگی تو ان اللہ کے گھروں کا معنی کیا ہوا؟ یہ اللہ کے گھر جو ہے، یہ مساجد جو ہیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، سنتوں کی تعلیم اور ترویج کے لیے ہیں، تربیت کے لیے ہیں، چھوٹے بڑوں کو تعلیم کے لیے ہیں. آپ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اگر اپنے کسی صحابی کو اور انہیں نماز کا طریقہ اچھے سے نہیں معلوم ہے، سنت کے خلاف انہوں نے نماز پڑھنی جان کے نہیں، کسی طریقے کے مطابق نہیں، کوئی طریقہ ان کے ہاں کہاں، ان کے ہاں کسی طریقے کا کہاں تصور تھا کہ کوئی طریقہ ہوگا؟ علم نہیں ہے، سنت سے ہٹ کر کے نماز پڑھ لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پھر سے جاؤ نماز پڑھو، پھر سے جاؤ نماز پڑھو. آپ فرماتے ہیں پھر سے نماز پڑھو، نماز دہراؤ. نماز نہیں پڑھی، کیونکہ نماز جو سنت کے مطابق نہیں ہوگی وہ نماز نہیں ہوگی. جان بوجھ کر کے سنت کی مخالفت صحیح ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اس روئے زمین پر سب سے مقدس جگہ ہے، اور عملوں میں سب سے بدترین عمل بدعت ہے. سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ بدعت. سارے بڑے گناہوں میں جنہیں گناہ کبیرہ ہم کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں ہماری عام زبانوں پہ رہتا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خطبہ اس تمہید کے ساتھ ہوتا تھا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها. آپ فرماتے تھے سب سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہتر طریقہ
محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کو بتا دیا جائے ہمیں آپ بتا دیں یا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ محمد کا طریقہ ہے ہمارے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو بولنے کی ہمت نہیں کرنی چاہیے اس طریقے کے خلاف کسی عمل پر، کیونکہ وہ رسول کا طریقہ ہے. رسول فرماتے ہیں سب سے بہتر طریقہ رسول کا طریقہ ہے. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے رسول بہترین نمونہ ہے. رسول سے جو سنت ملتی ہو اس سنت کو چھوڑا، اس سنت کو چھوڑی نہیں جا سکتی. ہم چھوڑ نہیں سکتے اس سنت کو کسی بھی نام اور عنوان سے. کیا بحث کا کام ہے؟ کسی مسلمان کو دو مسلمانوں کے بیچ میں، دو جماعتوں کے بیچ میں، دو اپنے ساتھیوں کے بیچ میں، ایک نیٹ ورک، ایک گروپ میں رہنے والے اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے بیچ میں کون سی بحث ہے؟ کون سی بحث ہے؟ اگر رسول کی سنت آ گئی تو کوئی بحث نہیں، رسول کی سنت مل جائے تو کوئی بحث ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے صلح کیا ہے جن دفعات پر. آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عمر چپ ہو جاؤ، اپنی عقل مت لگاؤ، جذبات میں مت آؤ. مسلمان جذبات میں آ جاتا ہے، مسلکی جذبات بھڑکا دیتا ہے. یہ نہیں دیکھتا وہ بھی جذبات تھے، جذبات کو عقل کے تابع کرو، عقل کو سنت کے تابع کرو، دین کے تابع کرو. اگر اس کو آزاد کر دو گے، عقل لگانا شروع کر دو گے تو عقل لگانے والے کبھی دین پر نہیں بچیں گے، نہ ٹکیں گے. اسی لیے دیکھیے یہ مسجدیں ہیں، ہم مسجدوں میں آتے ہیں فرض نمازوں کے لیے، سنتیں بھی پڑھتے ہیں، سنتوں کے ہر جگہ گھر ہے، دکانیں ہیں، جہاں رہیں وہاں آباد رکھے. اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت سے اس جگہ کو قبرستان نہ بنائے. حدیث میں آتا ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی. مسجد میں ہم آتے ہیں، مسجد میں ہر رکعت میں ہم فرض ہے ہمارے اوپر، رکن ہے ہر رکعت کی، ہر رکعت کی کا ایک رکن ہے سورہ فاتحہ پڑھنا. سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی رکعت، کوئی نماز نہیں ہوتی، امام ہو چاہے مقتدی ہو. کیا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ کے؟ صراط مستقیم مانگتے ہیں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں. ہر رکعت میں مسلمان صراط مستقیم مانگتا ہے. ہر آدمی تو کہتا ہے میں صراط مستقیم پر ہوں، ہر آدمی تو کہتا ہے، ہمیں کون نہیں کہتا کہ صراط مستقیم پر. یہی صراط مستقیم سے ہٹنے کی بات ہے کہ دعوے کے بعد سنت چھوڑ دیا، دعوے کے بعد نبی کا طریقہ چھوڑ دیا. مانگا کرو صراط مستقیم اندر سے. اللہ تعالیٰ کی تعلیم اس لیے ہے کہ خالی تلفظ اور سینٹینسنگ نہ کرو، سمجھو تو کہ کیا پڑھ رہے ہو. رات دن صراط مستقیم مانگنے والا یہ بھی نہیں سمجھتا کہ نبی کا طریقہ ہی صراط مستقیم ہے، آسمان سے اتری ہی ہوئی ہدایت اور توحید ہی صراط مستقیم. اور امتی کی اصل وفاداری اپنے رسول کے ساتھ یہی ہے کہ جو رسول سے ثابت ہے اسے اور کسی نام اور عنوان سے چھوڑا نہیں جا سکتا. میرے بھائیوں آپ بتائیے، رات دن صراط مستقیم کی توفیق مانگنے والا جمائے رکھ، توفیق دے اے اللہ، بتا رہنے دے. ہر وقت حالات ایسے ہمارے سامنے آ رہتے ہیں کہ صراط مستقیم اصل اسلام کی راہ سے ہمیں ہٹا دیں. تو وہ دعا کرتا رہتا ہے. ہم دعا ان چیزوں کی جب تعلیم مسجدوں سے لیتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں بات بیٹھتی ہے اور کہیں بھی یکسوئی نہیں ملے گی. اللہ کے گھر کی طرح کہیں یکسوئی نہیں ملے گی. اللہ کے گھر میں آئیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اترتا ہے، سکون نازل ہوتا ہے. اللہ کے گھر میں حلقہ لگا کر کے تعلیم حاصل کرنے والوں پر، تعلیم دینے والوں پر، خیر کے معلم پر، بھلائی سکھانے والوں پر، سیکھنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور سکون اترتا ہے. اسی اللہ کے گھر میں ایک سنت کی تعلیم دو، حلقہ بنا کر کے ہم اور آپ بیٹھے ہو، دیکھو کہ کس طرح دل میں اس تعلیم کو جگہ مل جائے.
تو میرے بھائیوں عرض کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کا شان، مسجدوں کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، مسجدوں کا مقام بہت بلند ہے۔ اس مسجد کا مقام سمجھنا کہ یہ روئے زمین پر سب سے بہتر جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے بنانے کا مقام اور اجر بہت بڑا ہے۔ اور مسجدوں کی تعمیر کا مطلب ڈھانچہ بنانا ہی نہیں ہے، مسجدوں کی تعمیر کا مطلب ڈھانچے کے ساتھ اصل مقصد یہ ہے، اصل تعمیر ہے اس کو آباد رکھنا، آباد رکھنا مسجدوں کو، اور مسجدوں میں ذکر، شکر اور مسجدوں میں تعلیم کا عمل کرنا۔ آپ دیکھیے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نصیحت کی تھی، مسجد میں نصیحت کی تھی۔ ایک بدو آیا تھا، مسجد کے کنارے پیشاب کرنے لگا، بہت جذبات میں آ گئے صحابہ، دوڑ پڑے اس کو پکڑنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ نے روک دیا، رک جاؤ، بہت ساری اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت سارے سبق ہیں اس حدیث میں، پڑھیے، حلقوں میں بیٹھیے، علماء سے پڑھیے، سنیے، کتابیں پڑھیے، سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے جیسے کہا رک جاؤ، رک گئے۔ ہماری مسجد میں اگر کوئی غلطی کرنے لگے اور امام صاحب روکنے لگے کہ اچھا رک جاؤ، کچھ بھی تنبیہ مت کرو، تب بھی مصلی قابو میں آنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے فرما دیا، سب رک گئے، پیشاب اس نے کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ ایک صحابی سے ایک ڈول پانی لاؤ، صاف کر دو۔ اس کے بعد آپ نے بلا کر کے اپنے پاس بٹھایا، آپ نے بٹھا کر کے کیا نصیحت کی کہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے ہے، ذکر و اذکار کے لیے ہے، تلاوت کے لیے ہے۔ وہ شخص بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ اس پر رحم فرما، محمد پر رحم فرما صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے اللہ کسی پر رحم مت کر، کسی پر مت رحم کر۔ یہ سارے لوگ تو میرے اوپر پل پڑنے والے تھے، آپ نے روکا تھا، اے اللہ مجھ پر رحم کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تم محدود مت کرو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ آپ نے فرمایا وہ شخص کہتا ہے آپ سے بہتر تربیت کرنے والا کوئی نہیں ملا۔ مسجدوں کا رول یہی ہونا چاہیے، مسجدوں میں بتانا چاہیے کہ یہ رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ توحید ہے اور یہ شرک ہے، یہ بدعتیں ہیں۔ کیا امتی نبی کا طریقہ چھوڑ کر کے بدعت پر جائے گا؟ کیا امتی توحید چھوڑ کر کے شرک پر جائے گا؟ یہ رول، اصل رول یہ مسجدوں سے ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو مسجدوں کا اہتمام، مسجدوں کی قدر، مسجدوں کی عظمت، مسجدوں کے اندر کردار اور مسجدوں کے اصل میسج کے لیے بھی بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے مسجدوں کے ترقیان اور قائمین اور متولیات پر کہ وہ مسجدوں کے اصل کام کی طرف متوجہ ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ ہمارا امام مسجد کا ہم میں سب سے بہتر ہو، جس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہو۔ قرآن اچھا پڑھنے والا مراد نہیں ہے، قرآن کا علم رکھنے والا مراد ہے۔ یہ بھی ایک مشکل امت میں پھیل گئی کہ جس کو اچھا پڑھنا آتا ہے وہ ہمارا امام ہو، چاہے ایک آیت میں جانتا ہو کہ اس آیت میں کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو علم رکھنے والا ہی تعلیم دے سکتا ہے، نصیحت دے سکتا ہے، غلطیوں سے روک سکتا ہے، تنبیہ کر سکتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور ان ساری چیزوں کے پیچھے جذبہ ہو، انٹینشن ہو، فکر ہو اصلاح کی، فکر ہو تعلیم کی، فکر ہو سنت پہنچانے کی۔ کیسے حضرت ابو بکر نے کہا، حضرت عمر فاروق جذبات میں تھے، کتنے مخلص ہو سکتے ہیں آپ سوچو، کہتے ہیں کہ ہم ان سے لڑ کر کے اللہ کے گھر کا طواف کریں گے۔ یار اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ اگر ہم مارے گئے تب بھی شہید، تب بھی ہم بلند مقام پر ہیں، اور اگر انہیں مارا تو وہ کہاں گئے؟ اللہ کے گھر سے روک رہے ہیں۔ لیکن جذبہ دیکھیں کتنا ہے، خالی باتیں نہیں ہیں، اللہ کے لیے سب کچھ لگا دینا کا جذبہ ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہے، انہوں نے جو فیصلہ کر دیا اس کی مخالفت جذبات اور عقل سے نہیں کی جا سکتی۔ دیکھو، غور کرو، کتنے جذبات اور عقل سے مخالفت سنتوں کی امت کرتی ہے۔
ہمارے اور آپ کے بیچ میں عام ہے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے, سب کو فکر دے, ہم سب کو احساس دے کہ رات دن جو اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں وہ کس کا راستہ ہے؟ وہ مسلک سنت ہے, وہ سنت کا راستہ ہے, وہ رسول کے مسلک کا, وہ رسول کا مسلک ہے, رسول کی راہ ہے. میرے بھائیوں, بہت اچھی طرح بات سمجھنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. رب العالمین اس مسجد کو جن لوگوں نے, دوبارہ دعا کرتا ہوں, جن لوگوں نے اس کے قائم کرنے میں, تعمیر میں حصہ لیا ہے, حتیٰ کہ جن کے جذبات, جن کی محبتیں اور دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو بہتر اجر عطا فرمائے اور ہم سب کو مسجد سے لگے رہنے کی توفیق دے. مسجد سے ہمارے دل لگے رہیں, اٹکے رہیں ہمارے دل مسجدوں سے. حدیث میں آتا ہے قیامت میں جہاں اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا, وہاں اس شخص کو بھی سایہ ملے گا جس کا دل اللہ کے گھر سے لگا ہوا ہو, اٹکا ہوا ہو. ہم نے ہر آدمی دیکھے اللہ کے گھر سے ہمارا دل, بستی کے لوگ دیکھیں کہ اس گھر سے ان کا دل کتنا لگا ہوا ہے, کتنا لگا ہوا ہے. ایک مسلمان اگر مسجد میں اس کا دل لگا ہوا ہوگا تو آپ بتائیے مسجد میں ایک تنکا بھی بے تکا پڑا ہوا ہو, ایک تنکا بھی جو کھٹکتا ہو اس کی آنکھ میں, تو اس کو برداشت نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کا دل لگا ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مسجدوں کے احترام کی, مسجدوں کے آداب برتنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم اللہ زندہ رہیں تیری فرما برداری پر رہیں, تقوی اور توحید پر رہیں, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر رہیں, اور جب بھی ہماری موت ہو تو سنت کی راہ پر ہو, مسلک سنت پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.